السلام علیکم، میں ہوں عارضی شبرا۔ آپ لوگ مجھے سن رہے ہیں کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل پر۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں سلسلے وار ناول مجھے چاند چاہیے کی میگا ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچے۔ انا کے جانے کے بعد گھر کے سارے کاموں کا بوجھ اس کے کاندھوں پر آ گرا۔ وہ بھاگ بھاگ کر سارے گھر کے کام کاج کیا کرتی، صفائی ستھرائی سے لے کر کچن کا کام اور سلائی بنائی تک میں وہ ماہر تھی۔ غزالہ کا خیال تھا وہ جس گھر میں بھی جائے گی اپنے سلیقے اور ہنرمندی سے اسے جنت بنا دے گی۔ جو یہ نہیں جانتی تھی یہ معاشرہ آج کے دور میں لڑکی کی خوبیوں سے زیادہ اس کے باپ کا امیر ہونا ضروری سمجھتی تھی۔ وہ بری طرح سے کاموں میں مصروف تھی، تبھی دروازے پر ہونے والی دستک نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی۔ دروازے پر مسلسل دستک ہو رہی تھی۔ وہ جلدی سے ہاتھ پوچھ کر باہر چلی آئی جہاں اعجاز علی دروازہ کھول چکے تھے۔ السلام علیکم بھائی صاحب۔ ایک شناسا سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ فوراً پلٹ کر دروازے کی جانب دیکھنے لگی جہاں اس کی خالہ اعجاز علی کے پیچھے کھڑی تھی۔ انہیں دیکھتے ہی وہ فوراً ان کی سمت بڑھ گئی۔ السلام علیکم خالہ جانی۔ انہوں نے دونوں ہاتھ پھیلا کر اس سے اپنے سینے سے لگا لیا۔ کیسی ہے میری پیاری بیٹی؟ وہ لہجے میں چاشنی سموتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہوں خالہ جانی، اس نے مسکرا کر کہا۔ آج میری بہن کو یہاں کا راستہ کیسے بھول گیا؟ غزالہ ان کے استقبال کے لیے ذہن میں آ چکی تھی۔ وہ انہیں کمرے تک چھوڑ کر کچن میں آ گئی۔ میں تو پھر راستے یاد رکھتی ہوں آپا، ایک تم ہی ہو جو ہمیں بھول گئی ہو۔ چھوٹا گھر ہونے کے باعث ان کی آوازیں پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے اپنا دل زور زور سے دھڑکتا سا محسوس ہو رہا تھا۔ السلام علیکم۔ وہ برتن دھوتے ہوئے چونک کر پلٹی۔ کیسی ہو مسکان؟ وفا مرتضیٰ کب اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوا اسے پتہ ہی نہ چلا۔ وعلیکم السلام، اس نے قدرے رکھائی سے کہا۔ کیسی ہو مسکان؟ وفا مرتضیٰ اپنے گمبھیر لہجے میں بولا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ باہر جا کر بیٹھے۔ وہ لہجے کو حد المقدور نارمل رکھتے ہوئے بولی۔ پانی پینے آیا ہوں مسکان، کیا ہو گیا تمہیں؟ ہم کزنس بھی تو ہیں، کیا میں تمہارے پاس 2 منٹ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا؟ وہ کچن میں رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے اپنائیت بھرے انداز میں استغفار کرنے لگا، جسے دیکھ کر مسکان کی جان ایک عجیب مخمصے میں پھنسی ہوئی تھی۔ بچپن سے امی اور خالہ کو یہ کہتے سنا تھا کہ مسکان میری وفا کی دلہن بنے گی۔ یہی بات کچی عمر سے مسکان کو گدی کی طرح گھول کر پلا دی گئی تھی، جو وقت کے ساتھ ساتھ اپنی جڑیں پکڑتی گئی، مگر آج تک مسکان نے اپنے دل کا حال کسی کے سامنے عیاں نہ کیا۔ مسکان، میں نے تمہیں ایک میسج کیا تھا، مجھے اس کا ابھی تک کوئی رپلائی نہیں ملا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ کدھر گم ہو؟ میری بات سنی بھی ہے یا نہیں؟ وفا مرتضیٰ نے اس کے ہاتھ لہرا کر اپنی جانب متوجہ کیا۔ نہیں، میں نے آپ کی بات سن لی ہے، مسکان نے ہوش حواس کی دنیا میں واپس آتے ہوئے کہا۔ ہاں تو میں تمہیں جب بھی فون کرتا تو تم میرا فون اٹھاتے کیوں نہیں؟ وفا کے سوالیہ انداز میں دیکھنے پر دل اپنی ہی لے پر دھڑک اٹھا۔ سوچی پلکوں پر آ کر جیسے ٹھہر سی گئی تھی، جب ہی صحن سے آتی خالہ جانے کی آواز نے انہیں اپنی جانب متوجہ کیا۔ آپا، میں ایک خاص مقصد سے تمہارے پاس آئی ہوں۔ بھائی جان نے وفا کا رشتہ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پہلے حق آپا کا بنتا ہے۔ ان کی بیٹیوں سے بڑی آپا کی بیٹی ہے، انا اور مسکان ہے۔ اب تم ہی بتاؤ میں کیا کروں؟ جب تک تم چل کر بھائی جان کو نہیں کہو گی وہ میرے وفا کا رشتہ حریم سے نہیں کریں گے۔ وہ قائل کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ لیکن آپا آپ نے تو… غزالہ ان کی بات درمیان میں ہی کاٹ کر ایک دم بول پڑی، تبھی اعجاز علی نے انہیں ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کا کہا۔ آپ بولے بہن، آپ کیا بول رہی تھی؟ وہ ہارے ہوئے لہجے میں بولے۔ بھائی صاحب، آپ کو تو آج کل کی سبھی حالاتوں کا معلوم ہے، مہنگائی کہاں سے کہاں جہاں پہنچی ہے۔ ایسے میں خالی لڑکی کی تنخواہ پر پوری نہیں پڑتی، لڑکی والے اگر مضبوط ہوتے ہیں تو وہ اپنے داماد کو سیٹ کرا دیتے ہیں۔ بس یہی سوچ کر میں تو بھائی جان کے پیروں میں دوپٹہ رکھا ہے کہ اب وفا اور حلیم کا رشتہ کر دیں، باقی اللہ کرے گا۔ میری انا اور مسکان… بہن جی آپ اپنے بیٹے کی بات کریں، میں اپنی بچی کے مستقبل کے فیصلے کرنے کے لیے موجود ہوں۔ وہ درمیان میں بات کاٹتے ہوئے بولے۔ کل غزالہ جا کر شہاب غزالہ کا بھائی سے بات کرائے گی، آگے آپ کی بیٹی کی قسمت۔ اعجاز علی کے دو ٹوک انداز پر شاہانہ نے خاموشی اختیار کری، جنہیں ایک دم ہی انجانے خدشوں نے گھیر لیا تھا۔ کچن میں کھڑی پتھر کی مورت بنی مسکان کو وفا کی آواز نے واپس پلٹنے پر مجبور کیا۔ مسکان، تم کہاں گم ہو جاتی ہو 2 منٹ بعد؟ وفا مسکان کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے بولا۔ باہر جو خالہ جانی نے بولا ہے کیا اس میں آپ کی مرضی شامل ہے؟
وہ خالہ کی باتوں کو فراموش کیے وفا کی جانب امید بھری نظروں سے دیکھنے لگی، جیسے اس کے دل کو ایک امید سی تھی کہ شاید وفا اپنی ماں کی بات کو رد کرے گا، اس کا انتظار لا حاصل نہیں رہے گا۔ وہ جن خدشوں اور وہموں کا شکار ہو رہی تھی، اسے اس کشمکش سے صرف وفا کا ایک جواب نکال سکتا تھا۔ ہاں مسکان، امی کو میں نے ہی کہا تھا اس طرح سے میرا فیوچر بن سکتا ہے۔ وہ کیا بول رہا تھا، کیا نہیں؟ مسکان کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے سماعتوں میں صرف ایک ہی آواز گونج رہی تھی، ہاں مسکان، میں نے ہی کہا تھا۔ وہ انتہائی تحمل اور برداشت سے اس کی باتیں سن رہی تھی، ورنہ آنسو دے کے ضبط کا بندھن توڑنے کو بالکل تیار تھے۔ تو پھر کیا سوچ کر آپ نے مجھے میسج کیا؟ وہ خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھائے تحمل سے بولی، جو اس کے سوال پر سر پٹایا تھا، جس کے پاس اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہ تھا۔ ویسے حد ہوتی ہے خوش فہمیوں کی بھی۔ خیر، مجھے اس طرح کی حرکتیں بالکل پسند نہیں وفا۔ آپ کوشش کیا کریں اس طرح کے میسیجز اپنے اسٹیٹس سے میچ کرتی لڑکیوں کو کیا کریں جن سے آپ کو کوئی فائدہ بھی ہو۔ غصے سے شدت سے اس کی رنگت لال پڑ چکی تھی۔ زندگی میں پہلی مرتبہ حقیقی معنوں میں اس کی روح تک فنا ہو چکی تھی۔ وہ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اندر کی جانب بڑھ گئی۔ آج کا کیا پلان ہے تمہارا؟ وہ دھیمے انداز میں بولی۔ گھر پر رہ کر انجوائے کروں گی۔ تمہارا کیا پلان ہے؟ وہ اپنے سلکی بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، جسے دیکھ کر صوفیہ نے ایک ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ میرا تو پلان اس بار کشمالہ خالہ کے پاس جانے کا ہے۔ وہ سگریٹ کو ہونٹوں میں دبا کر سلگاتے ہوئے بولی، جسے اس نے تنقیدی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ صوفی، تم اسموکنگ چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ یہ تمہارے لیے پرابلم کریٹ کرے گا آگے جا کر۔ وہ مت بنانا انداز میں بولا، جسے وہ ہنسی میں اڑا گئی۔ چھوڑو یہ فضول باتیں، ویسے تم نے بتایا نہیں میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس نے اب تک کھلا عریاں حسن اذلان حیدر کو دکھاتے ہوئے پوچھا، جو اپنی رسلوں کا زاویہ بدل گیا۔ بہت اچھی، وہ غائب دماغی سے بولا، جس کی آنکھوں میں سفید فراک پہنے لمبے بالوں کا آبشار کی طرح کمر پہ پھیلائے قدرت کا وہ شاہکار دکھا تھا، جسے شاید فرصت سے تراشا گیا ہو۔ بھلا اس کا اور صوفی کا کیا مقابلہ؟ پر وہ بہت بد دماغ ہے، دل نے دہائی دی۔ عزی، تم نے تو مجھے نظر بھر کے دیکھا بھی نہیں، وہ مصنوعی تیکھے پن سے بولی۔ ہر کوئی میری یہاں تعریف کر رہا تھا سوائے تمہارے، جسے اس سگریٹ سے ہی فرصت نہیں ہے، وہ نروٹھے پن سے بولی۔ تو سب نے تعریف کر دی، اب میری کیا ضرورت؟ استہزائیہ انداز میں بولتے ہوئے سگریٹ کو آہستہ میں مسلنے لگا۔ ضرورت ہے عزی، ایک تمہاری ہی تو ضرورت ہے مجھے سب سے زیادہ، وہ رومانوی لب و لہجے میں بولتی ہوئی اسے ٹکٹکی باندھے ناز و ادا سے شکوہ کرنے لگی، جو اچھے سے جانتا تھا اس کا اپنی طرف جھکاؤ۔ چلو میں چلتا ہوں، آ جاؤ تمہیں بھی ڈراپ کر دوں۔ وہ سرے سے اس کی بات کو نظر انداز کرتا ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھاتے ہوئے بولا، نہیں میں گاڑی لے کر آؤں گی، تم جاؤ۔ وہ منہ بسورتے ہوئے بولے، یو شور؟ وہ سوالیہ نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے بولی، یا اوکے دین، گڈ نائٹ۔ وہ غصے سے لال پیلی ہوتی صوفی کو ہاتھ ہلاتا ہوا باہر کی جانب نکل آیا۔ آج چھٹی کے دن بھی وہ گیلری میں بیٹھی پچھلے 1 گھنٹے سے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھ رہی تھی، نہ جانے وہ کس چیز کی تلاش میں تھی۔ بظاہر وہ خاموش تھی، مگر دل میں ایک طوفانی جنگ چھڑی ہوئی تھی، جہاں دل نے چپکے سے دعا کی تھی اس دشمن نے جھانک کر روبرو دیکھنے کی۔ جب ہی کمرے کا دروازہ کھلا۔ ہیلو مائی بیبی، جولیا سامان سے لدی اندر داخل ہوئی۔ تم کب آئی؟ وہ اس کے روبرو آ کر بولی۔ جب تم نے مجھے دیکھا سویٹ ہارٹ، ونس سے بغل گیر ہوتے ہوئے بولی۔ یہ تم آج کے دن اندر بیٹھی کیا کر رہی ہے نا؟ جولیا سوالیہ نگاہ ڈالتے ہوئے بولی۔ آج چھٹی ہے اور کیا کروں؟ اس کے ساتھ مل کر اس کا سامان ترتیب سے رکھوانے لگی۔ ڈونٹ ٹیل می انا کہ تمہیں یہاں کے تہواروں کا نہیں معلوم۔ چلو میں بتاتی ہوں۔ آج سے سڈنی ثقافتی پرفارمنسز کی رنگا رنگ تقریب میں تبدیل ہو جائے گا۔ یہ ایونٹ یہاں 3 ہفتوں تک جاری رہتا ہے، جس میں آپ کو تھیٹر، ڈراموں، موسیقی محافل، موسیقی نمائشوں، فنکارانہ ورکشاپوں، لائیو کنسرٹس وغیرہ سمیت مختلف پروگرامز ملیں گے۔ اب تم جلدی سے تاروں کو بلاؤ، پھر ہم تینوں مل کر ایکسپلور کریں گے۔ وہ اپنے کپڑے سوٹ کیس میں سے نکالتے ہوئے بولی، جو ترانہ کا نام بگاڑنے پر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ ٹھیک ہے، پھر میں ترانہ کو کال کرتی ہوں۔ یوں کچھ ہی دیر میں وہ تینوں بانڈی کے صاف ستھرے ہال اسٹریٹ کے نزدیک ریسٹورنٹ میں پہنچ گئی، جہاں اندر داخل ہوتے ہی اناکثر کسی سب لائٹ دیوار سے ٹکرایا۔ اف اللہ میرا سر! وہ تکلیف سے بلبلا اٹھی، جب اس سر پر ہاتھ رکھے بھڑک کر بولی، اندھے ہو کیا، دکھائی نہیں دیتا؟ انا ماتھے پر ہاتھ رکھ کے زور سے چلائی تھی، مگر سامنے کھڑی شخصیت کو دیکھ کر اس کی زبان جیسے تالو سے جا چپکی تھی۔ وہ جو ایک ضروری کال سننے کے لیے باہر کے سمت جا رہا تھا،
اپنے سامنے کھڑے اس پری پیکر کو دیکھ کر رک گیا جو کالے رنگ کے میکسی پر پرنٹڈ سکارف اوڑھے اس پر چلا رہی تھی۔ وہ جب سے یہاں ڈیوڈ کے ساتھ آیا تھا دل کو ایک بے چینی سی تھی، مگر سامنے اسے دیکھ کر دل کو جیسے قرار آ گیا۔ کیا وہ وقت قبولیت کا تھا جو میرے انجانے میں کی گئی دعا قبول ہو گئی، یا پھر میں اس انسان کو اتنا سوچنے لگی ہوں کہ اب مجھے دن میں بھی دکھائی دینے لگا؟ وہ آنکھوں کو مسلتے ہوئے یکٹک اسے دیکھنے لگی جو اسے خود کو یوں ٹکٹکی باندھے دیکھ کر اپنی پلکیں جھپکنا بھول گیا۔ اذلان حیدر کی رگیں ثقافت بھڑکی تھی۔ لگتا ہے آپ نے ٹکرانے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے مجھ سے، کبھی میری گاڑی سے کبھی گاڑی والے سے۔ وہ ابرو چکا کے استہزائیہ انداز میں بولا۔ اوہ ہیلو مسٹر، مجھے کیا ضرورت پڑی آپ سے انا برا کے بولی جو بلکہ ہر بار مسکراہٹ آپ مجھ سے لبوں تلے ٹکراتے دبا ہیں۔ کر اس ناراض کمر پر حسینہ ہاتھ کو دکھاتے دیکھنے ہوئے اس کے لگا۔ انداز میں غصے سے بولی، ضرورت تو پڑی ہے مس ایکس تاکہ بار بار مجھ جیسے ہینڈسم سے ٹکرایا کرو۔ وہ گردن اکڑا کر ایک آنکھ جھپکتے ہوئے بولا، جس کی بات سن کر وہ سیخپا ہو گئی۔ اتنا غرور اچھا نہیں ہوتا مسٹر۔ جو جی بھر کر بدمزہ ہوئی تھی، جبھی جولیا دونوں کی لڑائی بڑھتا دیکھ کر درمیان میں آ گئی۔ ہیلو ہینڈسم، وہ چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہوئے بولی۔ ہائے، اذلان حیدر سیاہ فام لڑکی کی جانب مسکراہٹ اچھالتے ہوئے بولا۔ آئی ایم جولیا فرنینڈس، ڈیوڈ ڈارسی کی فرینڈ۔ وہ خوش اخلاقی سے جولیا کے بڑھے ہوئے ہاتھ کو تھام گیا جس کے شانے کے گرد ڈیوڈ ڈارسی نے اپنا مضبوط بازو حمائل کیا۔ ہے جولی، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ ڈیوڈ اور جولی ایک دوسرے کے رخسار پر بوسہ دیتے ہوئے ملے، جنہیں ایسے ملتا ہوا دیکھ کر اناجاز کو اذلان کے سامنے شرمندگی نے آن گھیرا، جس سے نظریں ملنے پر وہ سرپٹا سی گئی۔ تو کیا پلان ہے تم لوگوں کا آج کے دن کے لیے؟ ڈیوڈ ڈارسی دھوپ کی تمازت سے سرخ ہوتی انا کا گہری نظروں سے جائزہ لیتے ہوئے بولا، جو ریسٹورنٹ میں کھڑے ہپی نما لڑکوں کو دیکھ کر متحیر ہو رہی تھی۔ یہ آج کے دن سے لے کر اگلے 3 ہفتوں تک خود کو اس طرح سے آرٹ تھیٹر کے لیے تیار کرتے ہیں، ورنہ عام زندگی میں وہ اس لیے میں ہرگز نہیں ہوتے۔ اذلان حیدر اس کی محویت سے دیکھنے پر اپنے گمبھیر لہجے میں بولا، جو چونک کر اس کی جانب پلٹی تھی۔ فی الحال ہمارا کوئی خاص پروگرام نہیں ہے، تم لوگ بتاؤ تمہارا کیا پلان ہے؟ جولیا ڈیوڈ کے چکن پاپ کارنز کھاتے ہوئے بولی۔ میرے خیال سے ہم لوگ مل کر کوئی تھیٹر ڈرامہ دیکھنے چلتے ہیں، پھر اس کے بعد سڈنی ہاربر چلیں گے، ڈیوڈ نے پلان دیتے ہوئے کہا، جس پر سب نے اتفاق کیا ماں سوائے اناجاز کے، جو جولیا کو آنکھوں کے اشارے سے منع کری تھی۔ آتش بازی تو 9 بجے تک شروع ہوگی، اس سے پہلے جب وہاں فائر ٹگ واٹر شو ہوگا وہ ضرور دیکھنا ہے میں نے، اس لیے جلدی جلدی چلو سب، ڈیوڈ جولیا کو اشارہ کرتے ہوئے بولا، جس کا ہاتھ تھامے انا کونے میں لے جا رہی تھی۔ جولیا ہم ان کے ساتھ کیوں جا رہے ہیں؟ تم انہیں منع کرو یار، میں کمفرٹیبل نہیں رہوں گی۔ انا جولیا پر برہم ہوئی۔ تو کیا ہو گیا یار، اچھا نا ہم ان کے ساتھ جائیں گے، اذلان کے پاس اپنی گاڑی ہے، ویسے بھی آج کے دن ساری سڑکیں بند ہوتی ہیں، ایسے بھی پرائیویٹ گاڑیاں اور لائٹ ریل ہی چلتی ہیں، ان میں بھی اتنا ہجوم ہوگا کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ جولیا انا کو سمجھاتے ہوئے بولی، جس کے ماتھے پر سلوٹوں کا جال ابھر آیا۔ انا جولی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، شو کا ٹائم نکلا جا رہا ہے، جلدی جلدی چلو سب کچھ مس ہو جائے گا، ترانہ انا کو گھسیٹتے ہوئے بولی، جو جانے پر آمادہ نہیں تھی۔ جولی اگر یہ ہمارے ساتھ نہیں جانا چاہتی تو ٹھیک ہے، ہم سب چلتے ہیں، گھر چلی جائیں، ویسے بھی یہاں کی چکا چوند دیکھنے کے لیے تھوڑا حوصلہ چاہیے۔ اذلان حیدر بہت دیر سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ ملاحظہ کر رہا تھا، جبھی ان کے درمیان بولا، جو جلدی پر تیل چھڑکنے کا کام کر گیا۔ صحیح کہہ رہے روزی، یہ تو بونڈی بیچ پر ہی باہر نکل گئی تھی بکنی میں لڑکیاں دیکھ کر۔ جولی انا کے چپت لگاتے ہوئے مسکرا کر بولی، جو دونوں کی باتوں پر سرتپا سلگ اٹھی۔ ایسی کوئی بات نہیں جولی، میں وہاں کے مردوں کے غیر مناسب لباس کی وجہ سے باہر نکلی تھی، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ دانتوں کو پیستے ہوئے بولی، ہولڈ آن گائز، ہم وقت ضائع کیوں کر رہے ہیں؟ اینا اگر آپ کو کہیں بھی کوئی مسئلہ ہوگا آپ اس پہ واپس آ جائے گا، ڈیوڈ لہجے میں نرمی سموتے ہوئے بولا، جو کچھ لمحوں کی پس و پیش کے بعد ان کے ساتھ چل پڑی۔ بیک سیٹ پر انا جولیا اور ترانہ کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مشغول تھی، جب اسے کسی کی نگاہوں کی تپش سی محسوس ہوئی، جہاں ڈرائیونگ سیٹ پہ موجود اذلان حیدر کی بیک ویو میرر سے 2 جلتی نگاہیں اسی پر جمی تھیں۔ ونڈ اسکرین سے نظر ہٹا کر اس نے ایک بار پھر انا کو دیکھا تھا، جو بہت خاموشی کے ساتھ اپنا فون لاک چیک کرنے میں مگن تھی۔ اتفاق سے اناجاز کی نگاہ بھی بیک ویو میرر سے جھانکتی ان مقناطیسی آنکھوں سے جا ملی، جنہیں دیکھ کر وہ جھیپ سی گئی۔ جانے کیسی آشنائی سی تھی ان نیلی جھیل سی آنکھوں میں، جن میں میں نے اپنا واضح عکس دیکھا تھا، جیسے وہ مجھے برسوں سے جانتی ہو۔ جبھی بیک سیٹ پر موجود جولیا کی کسی بات پر وہ مسکرائی تھی، اس کے لبوں پر کھلتی مسکراہٹ کتنی بھلی سی تھی،
یہ میں کیا سوچے جا رہا ہوں؟ وہ خود کو دبٹتے ہوئے مستعدی سے گاڑی چلانے لگا۔ اینا، آپ کو سڈنی شہر کیسا لگا؟ ڈیوڈ ڈارسی نے پیچھے کی سمت پلٹ کر اسے دیکھا جو مسکراتی ہوئی کتنی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ڈیوڈ کی بھاری آواز پر اینا نے اپنی پلکیں اس کی سمت اٹھائی تو اسے خود کو بغور دیکھتے پا کر سلک اٹھی۔ بہت اچھا لگا ہے مجھے شہر، اس نے مختصر جواب دیا جس کے دھیان کے سارے دھاگے ان بھوری چمکتی آنکھوں میں اٹکے ہوئے تھے جو کچھ دیر قبل اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ کہیں انہیں میرا گدلا سا عکس یاد تو نہیں آ گیا کہ میں ان کی کزن ہوں؟ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو وہ مجھ سے علیق سلیق ضرور کرتی۔ انا کی سوچوں کے تمام تانے بانے کسی اور جہاں میں الجھے ہوئے تھے۔ جولیا اور ترانہ کیا کہہ رہی تھی وہ کچھ سن نہیں رہی تھی۔ ویسے اینا، میں ایک بات ضرور کہوں گا، آپ بہت خوبصورت ہیں۔ ڈیوڈ ڈارسی کی بے اختیاری میں کہی گئی بات پر ڈرائیونگ کرتے اذلان حیدر کے اعصاب تن گئے تھے، جو نہیں جانتا تھا ایسا اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ بالکل درست کہہ رہے ہو ڈیوڈ، ہاسٹل میں لڑکیاں تو لڑکیاں، لڑکے بھی ان کے سراپے حسن میں کھوئے رہتے ہیں۔ ایک عجیب سی کشش ہے اینا کے چہرے میں جو میں نے بہت کم لوگوں میں دیکھی ہے۔ جولیا نے دماغ سے نہ ضروری سمجھا۔ جولی، مجھے ایسی باتیں پسند نہیں یار۔ وہ جولیا کو جھڑکتے ہوئے خفیف سی ہو گئی کیونکہ بیک ویو میرر سے دو چلتی نگاہیں اسی پر جمی تھی جس کے ماتھے پر پڑی شکنوں میں کچھ کمی سی آئی تھی۔ پورے راستے کے دوران وہ خود کو لاتعلق رکھتے ہوئے باہر کی دنیا میں دیکھنے میں مگن رہی۔ یکدم ہی گاڑی رکنے پر وہ چونک کر اس کی جانب متوجہ ہوئی تھی جو ڈرائیونگ سیٹ سے اتر کر پارکنگ ٹکٹ لینے لگا۔ گائز، کیونکہ ہم سب اس وقت ایک دوسرے کے ساتھ ہیں تو خیال رہے اپنی چیزوں کا دھیان رکھیں گے۔ افتتاحی تقریب کے بعد سب سے زیادہ ہجوم اس وقت یہاں پر ہے تو اپنی سدھ بدھ کھونے کے بجائے ہوش و حواس میں چلیں۔ آنکھوں میں زمانے بھر کی حیرانگی لیے اپنے اطراف میں کھڑے سب کو فراموش کیے بنا پلکیں جھپکائے لوگوں کو دیکھنے میں مصروف تھی جو سڈنی کے متنوع ثقافتی رنگوں کو اجاگر کر رہے تھے۔ جب بھی اذلان حیدر کے طنز پر اسے اپنی تذلیل سی لگی جو تنقیدی نگاہوں سے اسے دیکھتا ہوا پیدل چلنے والوں کے لیے بنے مخصوص راستے پر چلنے لگا۔ اینا، یہ سڈنی کی ڈارلنگ بندرگاہ ہے۔ یہاں افتتاحی تقریب کے موقع پر کمیونٹی ڈانس پرفارمنس کے علاوہ ڈارلنگ ہاربر میں ڈریگن بوٹ ریس بھی پیش کی جائے گی جسے دیکھنے کے لیے ہم سب یہاں آئے ہیں۔ ڈیوڈ گائیڈ ہونے کے پورے فرائض ادا کرتے ہوئے بولا جس کا بات بات پر انا کو مخاطب کرنا جانے کیوں اسے پسند نہیں آ رہا تھا۔ واؤ ڈیوڈ، تو پہلے ہم لوگ ڈریگن بوٹ دیکھیں گے؟ ترانہ بھی بات میں حصہ لیتے ہوئے بولی۔ جی ضرور۔ ترانہ ڈیوڈ کے ساتھ قدم سے قدم ملاتی ہوئی خوش گپیوں میں مصروف تھی، وہیں انا جولیا اور اذلان حیدر کے ساتھ گھومتے ہوئے بے حد خوش تھی۔ پھر آگے جا کر انہوں نے ڈارلنگ ہاربر مرینا دیکھا جس کے اندر جانے کے لیے ترانہ بازد تھی مگر جولیا اور انا نے اسے صاف ہری جھنڈی دکھا دی کہ وہ مزید اندر پیدل چل کر اپنے پاؤں نہیں دکھا سکتی۔ ڈیوڈ، ابھی ڈریگن ریس ہونے میں تھوڑا وقت باقی ہے، کیا تم مجھے مرینا دکھاؤ گے؟ ترانہ اسے التجائیہ لہجے میں بولی جسے نرم دل ڈیوڈ رد نہ کر سکا۔ پھر تم دونوں جاؤ، ہم یہیں انتظار کرتے ہیں۔ اذلان حیدر نے اچٹتی سی نگاہ ناجاز پر ڈالی جو جانے کیا بیگ میں تلاش رہی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر ہم آتے ہیں تھوڑی دیر میں۔ ڈیوڈ ترانہ کے ساتھ مرینا میں داخل ہو گیا۔ ہے عزی، جب تک ہم وہاں اسٹال سے آئس ٹی پی لیتے ہیں۔ جولیا کے کہنے پر اذلان حیدر ان کی امرائی میں اسٹال کی سمت آ گیا جہاں لوگوں کا تانتا بندہ دیکھ کر وہ انہیں روک کر خود لینے چلا گیا۔ انا، آئی ایم سوری یار، مجھے معلوم ہے تم ان کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہو پر دیکھو ہم کتنی آسانی سے ہر جگہ ایکسپلور کر رہے ہیں۔ ویسے نا ایک بات بولوں؟ جولیا نے اچانک سوال کیا تو وہ اسے بغور دیکھنے لگی۔ کیا؟ بولو۔ ایک بندے کی نگاہیں مسلسل پورے سفر کے دوران تم پر جمی رہی ہیں۔ جولیا آنکھ جھپک کر بولی۔ کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ انا سٹپٹا کے بولی۔ ایک دم سے مت دیکھنا، سامنے ٹی اسٹال کی سمت دیکھو۔ انا جولیا کی نشاندہی پر سامنے اسٹال کی جانب دیکھنے لگی جہاں اذلان حیدر سرمئی پینٹ پر کالی ٹی شرٹ پہنے ڈیسنٹ سا اسی کی سمت دیکھ رہا تھا جسے دیکھ کر انا احساس بوکھلا گئی۔ حد ہو گئی ہے جولی، بہت فضول بولتی ہو تم، اور خبردار جو اپنی منہ پر طبیعت کے باعث ان کے سامنے کچھ کہا۔ انا اسے گھوری سے نوازتے ہوئے کان میں بولی جن کے نزدیک اب اذلان حیدر آئس ٹی تھامے چلا آ رہا تھا۔ آؤ وہاں ڈانس پرفارمنس دیکھیں۔ جولی انا کا ہاتھ تھامے اذلان حیدر کے ساتھ پل کے قریب آ گئی جہاں لکڑی کے بنے ستون کے پاس کھڑے ہو کر وہ تینوں کیمرے اور موبائل میں ان مناظر کو ساکت قید کرنے لگی۔ انا، میرے بوائے فرینڈ کی ارجنٹ کال ہے، میں اس کی بات سن کر ابھی آتی ہوں۔ جولیا فون ہاتھ پر رکھے اس سے بولی۔ او یس عزی، میری فرینڈ کا دھیان رکھنا پلیز۔ وہ دونوں کی بنا کوئی بات سنے تیزی سے مرینا کلب کا دروازہ عبور کر گئی جسے ہونکوں کی طرح خود سے دور جاتا دیکھ کر وہ کلس کر رہ گئی۔ تبھی اذلان حیدر کی آواز نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔
تو بالآخر مس ایکس پلس نیبر کا نام جو سیکھا راز میں تھا مجھ جیسے ادنا انسان کو معلوم ہو ہی گیا۔ وہ دھیمی سے تبسم کے ساتھ گویا ہوئے جسے نظر انداز کرتی ہوئی بھڑک کر چاہنے لگی۔ آپ کو یہاں جانا ہے، آپ بھی چلے جائیں، میرے پیچھے آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ اس کے اطمینان سے بولنے پر بری طرح تب گئی جب اسے جھڑکتے وہ بولی، مس انا آپ اتنی گھمنڈی کیوں ہیں؟ اذلان حیدر نے روٹی روٹی سی انا پر اچٹتی نگاہ ڈالی تھی جو ترانہ اور جولیا کی وجہ سے پریشان تھی۔ کیا کہا؟ وہ سمجھی نہیں۔ کچھ نہیں۔ اذلان کی نگاہیں تفتیشی تھی جو اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ نظر باز کہیں کے تاڑو، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی ہوئی ڈریگن ریس کے سمت بڑھنے لگی۔ جانے کیوں اسے اذلان حیدر کے ساتھ کھڑا ہونا معیوب سا لگ رہا تھا۔ مس انا بہت زیادہ ہجوم ہے، آپ کہیں گم ہو گئی تو آپ کی دوست مجھے کچا چبانے میں ایک لمحہ نہیں لگائے گی۔ اذلان حیدر نے تیزی سے آگے بڑھتی ہوئی انا کو اردو میں بولا جو اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی ہوئی آگے جانے بڑھتی رہی۔ عجیب ہے لڑکی، پاگل سی مجھے کیا؟ وہ بگڑے موڈ کے ساتھ واپس مرینا کے سمت پلٹا۔ ہیلو مائی سویٹ ہارٹ۔ ڈور بیل کی آواز پر کشمالہ حیدر نے دروازہ کھولا جہاں صوفیہ سرمئی چمکدار ٹائٹ سی ٹاپ اور منی اسکرٹ میں کشمالہ حیدر سے بغل گیر ہوئی۔ کہاں تھی خالہ آپ اتنے دنوں سے؟ میں نے آپ کو اتنا مس کیا۔ وہ اتراتی ہوئی ان سے شکوہ کرنے لگی۔ بس بیٹا، پاکستان سے آنے کے بعد بہت مصروفیت رہی۔ تم سناؤ، تم کیسی ہو؟ عزی نہیں آیا ساتھ؟ کشمالہ حیدر پسندیدگی کی نگاہوں سے صوفیہ کو دیکھتے ہوئے لاؤنج کی جانب لے آئی۔ نہیں خالہ، میں نے تو کہا تھا ساتھ چلتے پر وہ مانا ہی نہیں، کہنے لگا اس بار میں ہالیڈیز سو کر گزاروں گا۔ وہ شینیل کے صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی جس کی اریاں ٹانگیں سامنے سے آتے حیدر علی نے دیکھ کر نظروں کا زاویہ بدلا۔ کیسی ہو صوفی بیٹا؟ بالکل ٹھیک انکل، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک۔ آپ سنائیں آپ کے مام ڈیڈ کیسے ہیں؟ ان کے کیا ارادے ہیں آپ کے پاس آنے کے؟ حیدر علی نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے سے نرم لہجے میں پوچھا۔ کچھ خاص نہیں انکل، اس بار ان کا ہالیڈیز پہ کینیڈا جانے کا پروگرام ہے۔ تو اس کا مطلب وہ اس بار بھی آپ سے ملنے نہیں آئیں گے؟ حیدر علی نے پرسکون چہرے کے ساتھ اس کے 14 طبق روشن کیے تھے۔ وہ اچھے سے جانتے تھے کہ صوفیہ اپنے ماں باپ کے ساتھ سڈنی میں رہ کر اپنی پرائیویسی ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی وجہ سے خود ان سے ملنے ساؤتھ ویلز جایا کرتی تھی۔ آ جائیں گے یہاں بھی، صوفی تو خود انہیں اتنا یاد کرتی ہے۔ کشمالہ حیدر نے تل ملا کر انہیں گھورا۔ چلو بیٹا، اتنا لمبا سفر کر کے آئی ہو تم اوپر جا کے فریش اپ ہو جاؤ، پھر مل کر لنچ کرتے ہیں۔ اوکے دین، میں بھی آتی ہوں۔ کشمالہ حیدر کے کہنے پر وہ مسکراتی ہوئی اوپر کی سمت بڑھ گئی۔ واٹ از دس حیدر؟ تو میری بھانجی کو جان بوجھ کر طنز کر رہے تھے؟ کیا میں وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ کشمالہ نے انہیں خشمگین نظروں سے دیکھا۔ کیا غلط کہا تھا؟ کیا میں نہیں جانتا یہ لڑکی کس طرح طارق کے ہاتھوں سے پھسل گئی ہے اور تم مجھے بول رہی ہو؟ پچھلی بار کی اپنی بہنوئی کی باتیں یاد نہیں یا پھر میں یاد دلاؤں؟ حیدر علی جذباتی ہوئے۔ کس طرح وہ مرد ہو کر رویا تھا مجھے آج تک وہ بھولتا نہیں۔ اس سب کی ذمہ دار صرف تم ہو اور وہ تمہاری بہن ہے جنہیں اپنا آپ تک بھول گیا ہے۔ وہ کون ہے اور وہ کیا بن گئی ہے؟ مغرب میں اور بھی مسلمان گھرانوں کے لوگ رہتے ہیں جن کی بچیاں دیکھ کر یقین مانو دل خوش ہو جاتا ہے کہ ان کی بھی تو تربیت یہاں رہ کر کی گئی ہے، پھر ہم کیوں نہ کر سکے؟ انہوں نے ایک بار پھر جلی بھنی کشمالہ حیدر کو دیکھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم سب کچھ چھوڑ دو یا مجھے دقیانوسی کہو، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم سب خود کو پہچانو کہ تم لوگ مسلمان ہو، اپنے لباس میں ماڈیسٹی رہو نہ کہ ولگیرٹی۔ اس بچی کو اچھے سے سمجھا دینا، اس گھر میں میری رابی رہتی ہے جو بھلے ہی آزاد خیالوں پر اپنے لباس میں ماڈیسٹی رکھتی ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ رہنا پسند کرتی ہے، اس لیے اذان کے ساتھ تو تم نے اس کا خوب دل لگایا ہوا، پر میری رابی کو اس کے سائے سے بھی دور رکھنا۔ حیدر کے بے نیاز لہجے پہ کشمالہ حیدر بل کھا کے رہ گئی جو پتھر کی بنی صوفی کو دیکھ کر شرمندگی اتھا گہرائیوں میں چلی گئی۔ دل کے کسی کونے میں مہم سی آس تھی کہ اذلان حیدر اس کے پیچھے ضرور آئے گا، مگر حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ جانے کیوں اسے دیکھ کر ایک عجیب سا غصہ اس کے اندر پنپنے لگ جاتا تھا۔ دل اس کی ہر بات کی نفی کرنا چاہتا تھا جس میں نقصان سراسر اس کی ذات کا ہی ہوتا تھا۔ ہر طرف افراتفری کا سا عالم تھا، کندھے سے کندھا مل رہا تھا۔ ایسے میں وہ کالے رنگ کا ہینڈ بیگ اٹھائے تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی کوئی ہجوم والی جگہ دیکھنے لگی جہاں وہ سکون سے سب کا انتظار کر سکے، مگر شاید ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ میں نے وقت کی بھیڑ میں کھو جانے والوں کو کبھی دوبارہ ملتے نہیں دیکھا۔ میں نے لوگوں کی بھیڑ میں چلنے سے لے کر تنہا اللہ کے ساتھ چلنے کا سفر کیا ہے۔ میں نے لوگوں کو کھو کر اللہ کو پانے کا سفر کیا ہے۔ جب یہ اپنی سوچوں میں گمنائے جہاز سے نیچے کی جانب بنی ڈھلان نہیں دیکھی تھی، وہ ایک گرد سے بے خبر ہو کر آگے کو بڑی دفعتاً اس کا پاؤں سلپ ہوا۔ اس سے پہلے وہ لڑکھڑا کے گرتی، دو مضبوط ہاتھوں نے اسے گرنے سے بچایا۔ سنبھل کر۔ اپنے عقب سے مردانہ آواز پر اس نے مڑ کر دیکھا۔
جہاں اصلان حیدر کی گھورتی نگاہوں نے اناجاز کو سر پٹانے پہ مجبور کر دیا۔ وہ جھٹ سیدھی ہوئی۔ پرفیوم کی بینی بینی مسحور کن مہک اس کے ہاتھوں سے ٹکرائی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں مس ثنا؟ بھوری آنکھیں اس کی حیرت میں مبتلا آنکھوں میں ڈالی، جو یہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ اصلان حیدر نے اسے اس بھیڑ میں اکیلا نہیں چھوڑا۔ وہ نرمی سے اپنا ہاتھ اس کی مضبوط گرفت سے آزاد کرواتی ہوئی کنفیوز سے لگی، جسے اصلان حیدر نے گہری نگاہوں سے دیکھا تھا۔ جی، اس نے شفاف پانی کی طرح چمکتی نیلی جھیل سی آنکھیں اٹھائیں، جنہیں دیکھ کر وہ لمحے کے لیے دم بخود سا ہو گیا۔ اس نے آج سے پہلے ایسی حیا کا حسن بھلا کہاں دیکھا تھا؟ آسٹریلیا میں اس کی دوستی بہت سی لڑکیوں سے رہی تھی، جن کا بے باک انداز اور بلا تکلف ساتھ اٹھنا بیٹھنا ایک عام سی بات تھی، مگر عورت کا ایک نیا روپ اس کے لیے بالکل الگ تھا۔ ڈیوڈ کا مجھے فون آ رہا تھا، ان لوگوں کو یہاں آنے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ اس کے علاوہ جولیا کی ڈیوڈ کو کال آئی تھی، اس کا بوائے فرینڈ اس سے ملنے کے لیے آ گیا تھا، تو وہ شاید ہی ہمیں جوائن کر پائے۔ وہ استفہامیہ بولا۔ کیا وہ دونوں مجھے چھوڑ کے چلی گئی ہیں؟ انا کی زبان بری طرح لڑکھڑائی تھی، اور اس کی تو جیسے سانس سوکھنے لگی تھی۔ اور ان دونوں نے مجھے فون کیوں نہیں کیا؟ وہ اصلان حیدر کو شک بھری نگاہوں سے دیکھتی ہی بولی، جس کے اعصاب جھنجھنا اٹھے تھے۔ محترمہ، اپنا فون چیک کریں، ان دونوں نے آپ کو سچ میں اکیلے چھوڑ کے چلی گئی؟ مگر آپ روندے ہی لہجے کسی میں دنیا کہتی میں انا کی گم تھی۔ گھبراہٹ اور اس انداز پر اب کیا اصلان اصلان حیدر حیدر کے نے لبوں چبا پر کر دھیمی سی الفاظ ادا مسکراہٹ کیے، جو آئی اس تھی، کی بات سن کر اپنے جیسے پرس وہ سے فون فوراً نکال چھپا کر گیا۔ چیک کرنے لگی، جس میں ان دونوں کی لاتعداد کالیں دیکھ کر اسے پشیمانی گھیر لیا۔ وہ تیزی سے ان کے نمبر ڈائل کرنے لگی، جو اس کی کال ریسیو نہیں کری تھی۔ چھوڑ کے کہاں گئی ہیں نا؟ وہ یہیں ہیں، بس تھوڑی دیر کے بعد آ جائیں گی۔ جب تک آپ یہ ڈریگن ریس دیکھیں۔ اس کی نیلی آنکھوں میں بڑھتا شفاف پانی دیکھ کر وہ بے چین سا ہوا تھا، جب یہ دوستانہ انداز میں بولا، جس کے دل کو ایک دم سے کچھ ہوا تھا، ایک خالی پن کا احساس، جو خوشی و مسرت اسے افسردہ دیکھ کر ہوئی تھی، وہ پریشانی میں بدل گئی، ایک بے چینی میں تبدیل ہو گئی۔ چاروں طرف سے عجیب و غریب سی سوچوں نے ایک دم سے یہ الگار کر دی تھی۔ دل نے چاہا تھا اسے تحفظ کا احساس دلاؤں، مگر دماغ نے اس کی خواہش فوراً رد کر دی۔ نہیں، میں بس ہاسٹل جاؤں گی، پتہ نہیں وہ کب واپس آئیں۔ وہ نہایت مدھم لہجے میں خجل ہو کر بولی۔ آپ بس مجھے یہاں سے مین تک چھوڑ دیں۔ اصلان حیدر نے اس کی شرمندہ سی نروس ہوتی صورت کو دیکھا۔ آج تہوار ہے نا، سب جگہ بہت ہجوم ہوگا۔ دوسری بات، لائٹ ریل اور بسوں میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں، تو کیسے جائیں گی؟ وہ برچکا کے بولا، جو اس کی بات سن کر جذبس ہوئی تھی۔ اور تیسری بات، جولیا آپ کی ذمہ داری مجھے دے کر گئی تھی، اس لیے آپ جب تک یہ شو دیکھیں پھر سب کے ساتھ ہی واپس جائیں گی۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں۔ وہ اس پر ایک اچٹتی سی نگاہ ڈال کر بندرگاہ کے نزدیک ہجوم کو چیرتے ہوئے جانے لگا، جیسے اسے یقین تھا وہ اس کے پیچھے ضرور آئے گی۔ ایک مصیبت میں پڑ گئی ہوں میں۔ وہ سخت کشمکش کا شکار تھی۔ ایک مشکل فیصلہ کرنا بھی پولیس رات سے گزرنے کے مترادف تھا، وہ بھی ایک ایسے انسان کے بارے میں جس کے سائے سے بھی وہ دور رہنا چاہتی تھی۔ جن خدشوں اور وہموں کا وہ پاکستان میں شکار تھی، وہ آہستہ آہستہ سچ ہوتے جا رہے تھے۔ وہ آگے جا کر واپس اس کی سمت پلٹا تھا، جو خاموش منجمد سے چند قدم کے فاصلے پر لوگوں کی بھیڑ میں اسے تنہا و پریشان سے لگی۔ یہاں کیوں کھڑی ہو؟ اس نے اپنی جادوانی آواز کا طلسم بکھیرا، جس کی سوچیں گہری قفل کے باوجود منتشر ہوتی جا رہی تھی، اسے بے بس کرنے میں، جو ہر وقت اس کے تعاقب میں اس کے ہر ارادے کو مات دینے کے لیے بے قرار رہتی تھی۔ وہ اس کی ہر جدوجہد کے باوجود بھی دن بدن ہارتی جا رہی تھی۔ وہ اسے کسی گہری سوچ میں گم دیکھ کر اس کا نازک مخروطی ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لیتے ہوئے چلنے لگا، جو برف کی مانند سرد ہو رہا تھا۔ انا کا حیرت کے مارے منہ کھل گیا، جو گزرے ہر لمحے کے ساتھ اس کے ذہن پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی دھڑکنوں کا شور تیز دم ہوا، جو اصلان حیدر کے ایسے برتاؤ کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس کے اندر اجاگر ہونے والی ایک عجیب سی بے چینی، جو گھر سے دور ہونے پر اسے محسوس ہو رہی تھی، وہ ایک دم سے جیسے زائل ہوئی تھی۔ اسے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے وہ اپنے محافظ کے ساتھ ہو، جو اسے ہر سرد و گم ہوا سے بچا لے گا۔ وہ کچھ گھنٹوں کے لیے یا شاید کچھ لمحوں کے لیے سب کچھ بھلا دینا چاہتی تھی، بس خود کو اس تیز بہاؤ کے سنگ بہا دینا چاہتی تھی۔ شاید اس کے بعد یہ لمحے میسر ہو نہ ہو، میں ان لمحوں میں سب کچھ جی لینا چاہتی ہوں۔ وہ الجھی سی میکانیکی انداز میں اس کی تقلید میں چلنے لگی۔ تبھی اصلان حیدر نے پلٹ کر اس کے چہرے کی سمت دیکھا، جو اس کی قربت میں گھبرائی لجائی سی تھی۔